السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پہ سبھی کا استقبال ہے۔ یہ ویڈیوز کی سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم ہدایت النحو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اب دیکھیے ہدایت النحو کے ساتھ اور بھی سلسلے ایک ساتھ شروع ہونا چاہیے، یا پہلے ہدایت النحو پوری ہو جائے پھر دیگر سلسلے دیکھ سکتے ہیں، مثلا صرف یا پھر بلاغت یا پھر منطق۔ تو پہلے ایک ہی فن کی ایک ہی کتاب کو پورا کر لیں گے یا پھر ملٹیپل یعنی متعدد سلسلے ایک ساتھ شروع ہوں، اس بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور جن حضرات نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو بھی لائک کریں۔ یہاں ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں اور کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب اسی طرح سے یہاں نظر آئے گی، اور یہ عنایت النحو علی ہدایت النحو، یہ شرح ہو سکتی ہے یا پھر حاشیہ، اور یہ بلکہ حاشیہ ہے اور اس کے محشی ہیں ابن داؤد مولانا عبد الواحد الحنفی العطاری المدنی۔ اس کو میں نے کیوں منتخب کیا، مجھے تو صرف متن سے مطلب ہے ہدایت النحو کے، اور حاشیہ تو اتنا نہیں دیکھیں گے ہم لوگ اور اتنی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور بہت سارے حاشیے متعدد حاشیے موجود ہیں، سو کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بس اس کو منتخب کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ یونیکوڈ میں مل گیا، باقی جو پی ڈی ایف نسخے تھے وہ بہت صاف ستھرے نہیں تھے، سو اسی لیے اس کو منتخب کیا۔ اور یہ دیکھیے یہ شروع کرتے ہیں ہم۔ اس طرح سے یہ شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ خطبے کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں۔ اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ۔ یہ جو مقدمہ ہے مصنف کا، المقدمہ فی المبادی، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یعنی الحمد کے بعد یہاں۔ اما بعد فہذا مختصر مضبوط، یہ مختصر سا کتابچہ ہوگا، مضبوط یعنی بڑی باریکی کے ساتھ اس کو جمع کیا گیا ہوگا۔ اور فی النحو، اب آپ جانتے ہیں اس کی بارے میں نے کہا تھا کہ لفظی باریکیوں میں زیادہ نہیں جائیں گے، اور یہ غیر ضروری بھی باریکیاں ایک طرح سے، لیکن آپ جاننا چاہیں تو ضرور یہاں ایک نظر ڈال سکتے ہیں کہ یہ حجو و زوائد سے زائد خالی کتاب ہوگی۔ فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو، میں نے اس میں نحو کے اہم مسائل کو جمع کر دیا ہے، اعلیٰ ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر۔ یہ ہے مبوباً، اس کا مطلب ہے باب در باب، اور ومفصلاً، اور فصل در فصل، یعنی اس میں فصلیں ہوں گی، باب ہوں گے، سب سے پہلے باب ہوتے ہیں اور پھر فصل ہوتی ہے۔ بعبارت واضحۃ، الفاظ دو ٹوک ہوں گے، یعنی صاف ستھرے الفاظ ہوں گے، کوئی گنجلک عبارت نہیں ہوگی، پیچیدہ عبارت نہیں ہوگی۔ بعبارت واضحۃ، صاف لفظوں میں، مع ایراد الامثلۃ، مثالیں بیان کرنے کے ساتھ۔ تو یہ ان کا جو انداز ہوگا، انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیا، ایک طرح سے ایک ہی لائن میں اس سب کو بتا دیا۔ فی جمیع مسائلہا، تو تمام مسائل میں یہ مثالیں بھی بیان کریں گے۔ اور کافیہ کی ترتیب ہے، یہ خاص بات ہے، ورنہ نحو کے لوگوں کا بتانے کا، بیان کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قطر الندی جن لوگوں نے دیکھی ہے، یا شذور الذہب، وہ جانتے ہیں کہ نحو اور کس طرح سے بھی جمع کی جا سکتی ہے، اور کئی بار وہ ترتیب الگ ہو جانے کی وجہ سے سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ ہدایت النحو پڑھ کے اگر کوئی کافیہ پڑھے گا تو وہ اتنا مشکل نہیں معلوم ہوگا، جتنا مشکل نہیں یعنی وہ الگ سا نہیں لگے گا، جتنا الگ لگے گا اگر کوئی ہدایت النحو کافیہ کے بعد اگر کوئی قطر الندی وغیرہ دیکھتا ہے۔ حالانکہ وہ کتابیں آسان ہیں، آسان لفظوں میں، لیکن پھر بھی وہ پڑھنا اور چیزوں کو اس طرح سے کیچ کر پانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ فی جمیع مسائلہا، یہ خاص باتیں نہیں ہیں اس لیے ہم اس پہ زیادہ وقت نہیں دیں گے۔ من غیر تعرض للادلۃ والعلل، تو مثال کے طور پہ جو بھی حکم ہوگا یہ مرفوع ہونا چاہیے، یا یہ منصوب ہونا چاہیے، یا پھر یہاں پر یہ آنا چاہیے، تو اب اس کی کیا دلیل ہے، سیبویہ نے کیا کہا، اور یعنی وہ آپ جانتے ہیں کتنی باریکیاں نحو میں ہو سکتی ہیں اگر بات دلائل کی اور علل کی آئے گی تو۔
لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، تاکہ یہ کتاب مبتدی طالب علم کے ذہن کو تشویش میں نہ ڈال دے مسائل کو سمجھنے کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں اس میں 2-3 اعراب ہوتے ہیں، لیکن یشوشا بھی بول سکتے ہیں، سو آپ مسئلہ نہیں ہے۔ وسمیتہ بہدایۃ النحو، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے ہدایۃ النحو، رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طلباء کو راہ دکھائے، ہدایت دے، یعنی راہ دکھائے آف کورس۔ ورتبتہ، یعنی ایک طرح سے یہ رہنما کتاب ہو، اللہ کے فضل سے اللہ اس کو رہنما کتاب بنا دیں۔ اور نحو میں ہی ہے تو نحو میں ہی، ورنہ اس سے اگر فقہ کے مسائل حل کرنے کی کوشش ہوگی ان یہدی اللہ بہ سے علی العموم مفہوم لے کے، سو وہ بات نہیں صحیح ہوگی، آپ جانتے واٹ آئی مین۔ اعلی مقدمۃ، اور ورتبتہ اعلی مقدمۃ، اور میں نے اس کو ترتیب دیا ہے ایک مقدمے پر اور 3 قسموں پر، بتوفیق الملک العزیز العلام، زبردست بہت جاننے والے بادشاہ کی توفیق سے۔ کسی بھی کتاب میں یہ بڑی خاص چیز ہوتی ہے، یہ والی لائن، رتبتہ علی مقدمۃ و ثلاثۃ اقسام، کہ اس کتاب کی کل پارٹ کتنے ہیں؟ قرآن پاک میں 30 پارے ہوتے ہیں، سو آپ 10واں پارہ، 11واں پارہ اور 20واں پارہ اس طرح سے آپ الگ الگ سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ کتاب، پوری کتاب یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ الف سے شروع کریے اور یا تک پہنچ جائیے، بلکہ اس میں وہ اقسام ہوتی ہیں، جیسے کہ ابواب ہوتے ہیں، فصول ہوتے ہیں، سو اس کو ذرا الگ سے سمجھنا وہ ذرا مفید ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے پھر وہ ہم الگ الگ چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، وہ ایک دم پوری کتاب کا بوجھ نہیں ہو جاتا سر پہ۔ تو یوں، سو ایک مقدمہ ہے اور 3 قسمیں ہیں، اور 3 قسمیں کس پہ ہیں آپ جانتے ہیں، یعنی اسم، فعل اور حرف کی ہی یہ تینوں بحثیں ہیں، یا پھر مرفوعات، منصوبات، مجرورات کی ہیں۔ ہلکا سا مجھے بے اصول کیا تھا پیچھے، عبارت کیا ہے؟ بتوفیق الملک العزیز العلام کے بعد یہاں اس کے علم نحو کی تعریف ہے، لیکن یہاں پر مجھے بے اصول سے شروع نظر آ رہا ہے، اور سو یہاں پر علم بے اصول اس طرح ہونا چاہیے، النحو علم بے اصول، نحو کی تعریف ہے لیکن یہاں پر وہ لفظ چھوٹ رہا ہے، تو میں اب دیکھوں گا ایسا کوئی نسخہ ملے جس میں یہ سب غلطیاں نہ ہوں۔ النحو علم بے اصول، نحو جاننا ہے، بے اصول ایسے اصولوں کا، یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ یہ نحو کی تعریف ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر علم میں، کوئی بھی علم ہوتا ہے اس میں اصول تو ہوتے ہیں، سو وہ چیز تو آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی وہ فن ہے تو اس میں اصول ضرور ہوں گے، تو وہ تو بنیادی چیز ہے لفظ اصول۔ اوکے، اگر کوئی ان اصول کو جان لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو لفظ عربی ہوتا ہے یا کلمہ ہوتا ہے مثلا، تو اس کا جو، اور تینوں کلمے، یعنی تینوں کلموں میں اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے، ان کے آخر کی حالت کیسی ہوگی، یعنی اسم ہے مثلا رجل ہے، سو رجل کی آخر کی حالت کیسی ہوگی، یعنی وہ مرفوع ہوگا، مجرور ہوگا، منصوب ہوگا، یا پھر جزم اس پہ آ جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پہ فعلہ ہے یا یفعلو ہے، تو یہ فعل ہے اور اس کا جو آخری حرف ہے اس کی حالت کیسی ہوگی، یہ کب کس حالت میں یہ مرفوع ہوگا، کب یہ منصوب ہوگا، کب یہ مجرور ہوگا۔ تو یہ اسی طرح سے اگر ہاؤلائی ہے
ہاؤلائی نہیں، آپ مجرد حرف لے لیجئے، مثال کے طور پہ من ہے یا پھر حل ہے یا پھر انا ہے، تو یہ آخر میں ان کا کیا اعراب ہونا چاہیے یا کیا رہے گا مثلا. سو یہ چیزیں اور ان کے آخر کے احوال ہمیں پتہ چلتے ہیں نحو عربی سے. سو یہی پوائنٹ ہے یہاں پر. الکلم الثلاث کا مطلب ہے تینوں کلمے، اور تینوں کلموں سے مطلب مراد ہے اسم فعل حرف، اور ان کے آخر کے حروف اور ان کی حالت. جو آخر کے حروف ہیں ان کی حالت کیسی ہوگی، وہ کب وہ مرفوع ہوں گے، کب منصوب اور کب مجرور ہوں گے، کیا جزم آئے گا یا نہیں آئے گا مثلا. سو یہ جانا جاتا ہے علم نحو کے اصولوں سے. تو علم نحو میں جو اصول بیان کیے جاتے ہیں وہ اس لیے تاکہ تینوں کلموں کے آخر کی حالت معلوم ہو جائے. من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے. تو ان میں جو معرب ہیں تو اس میں وہ تمام تفصیلات آئیں گی کہ پھر وہ مرفوع کب ہوگا، منصوب کب ہوگا مثلا، اور مجرور کب ہوگا. اور جو مبنی ہے وہ بھی نحو سے ہی پتہ چلے گا، تو وہ بہرحال مبنی رہے گا. کیونکہ یہ کہنا اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جو حرف ہے اس میں آخر کی حالت بدلتی نہیں ہے، تو پھر اس میں اتنے مسائل کیوں ہیں مثلا، پھر اس کو کیوں باقاعدہ موضوع بنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ وہ مبنی ہونا بھی نحو سے ہی پتہ چلے گا، کم سے کم اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ مبنی ہے. سو یہ حکم بھی اسی فن سے پتہ چلتا ہے. وہ کیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت بھی علم نحو سے ہی پتہ چلتی ہے. سو یعنی مثال کے طور پہ زید قائم ہے، تو زید اور قائم دونوں کو اگر جوڑ دیتے ہیں تو زید کی کیا حیثیت ہوگی اور قائم کی کیا حیثیت ہوگی. اسی طرح سے زید پہ کیا اعراب آئے گا اور قائم پہ کیا اعراب آئے گا. اسی طرح سے من زید یا من مدینۃ مثلا، اور یہاں پھر کیا اعراب ہوگا. اسی طرح سے کانا زید قائما، تو تین کلموں کو ہم نے یہاں پر جوڑا، اور کانا کی کیا حیثیت ہے، وہ کیا اعراب دے گا مثلا، اس پہ کیا اعراب ہوگا. اور پھر جو زیدن ہے وہ، اور اس پہ کیا اعراب ہوگا، اور قائمن پہ کیا اعراب ہوگا. سو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کی جو حالت ہوتی ہے تینوں کلموں کو ایک ساتھ جوڑنے کی کیفیت وغیرہ. اور مثال کے طور پہ یہ بھی ہمیں علم نحو سے پتہ چلتا ہے کہ مقدم کون ہوگا، مؤخر کون ہوگا. یعنی کیا قائم زید سے پہلے آ سکتا ہے، کیا قائم کانا سے بھی پہلے آ سکتا ہے، یا زید کانا سے پہلے آ سکتا ہے مثلا. یہ بھی تمام بحثیں ہوتی ہیں. سو یہ کیفیت ترکیب بعضها مع بعض، یعنی عربی کے جو کلمات ہیں ان کو ایک دوسرے سے. اور یہ بھی نہ اس میں شامل ہوگا کہ کیا ہم من اور من، یا من یعنی حرف اور حرف کو جوڑ سکتے ہیں، کیا ہم فعل اور فعل کو جوڑ سکتے ہیں، یا کیا ہم اسم اور فعل کو اور حرف کو جوڑ سکتے ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ جو جملہ ہوتا ہے وہ اسم اور فعل سے بن سکتا ہے، اسم اور اسم سے بن سکتا ہے، لیکن حرف اور حرف سے نہیں بنے گا، صرف فعل اور فعل سے نہیں بنے گا. سو وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے، وہ بھی ہمیں علم نحو سے پتہ چلتا ہے. یہ اس عبارت کا مطلب ہے. والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب. تو یہ تو تعریف ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، تاکہ ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچایا جا سکے. اس میں لفظی غلطی ہوتی ہے، یعنی آپ لفظ میں تو غلطی نہیں کر دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ مقدم مثلا کہیں ایسی جگہ جہاں قائمن کو زید سے نہیں مقدم کرنا چاہیے آپ کر دے رہے ہیں، مثلا جہاں منصوب ہونا چاہیے مجرور ہو جا رہا ہے، یا مجرور ہونا چاہیے مرفوع ہو جا رہا ہے. تو اس طرح کی جو لفظی غلطیاں ہوتی ہیں یہ نہ ہو سکیں، اور یہ نہ ہو اس کے لیے نحو کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی مقصد ہوتا ہے نحو کا، تاکہ یہ غلطیاں نہ ہوں. وموضوعه الکلمۃ والکلام، جو موضوع کے سلسلے میں بھی یعنی موٹے طور پہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ موضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے. جیسے کہ غرض ہے تو بھیا جی وہ فن کیوں وضع کیا گیا ہے، کیا مقصد تھا. تو میں نے بتایا کہ مقصد وہ ہے تاکہ لفظی غلطی سے بچایا جا سکے. لیکن موضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم جو فن پڑھیں گے، جو بھی چیز پڑھیں گے، اس میں بحث کس چیز سے ہوگی، ہم کس چیز کے بارے میں باریکیاں جانیں گے. تو آپ جانتے ہیں علم نحو میں جو کلمہ ہوتا ہے
اس کے بارے میں باریکیاں جانی جاتی ہیں کہ وہ کلمہ کیسا ہے. سب سے پہلے یہی بات ہوتی ہے کہ وہ کلمہ ہے کیا, کلمہ کسے کہتے ہیں, اور پھر اس کلمے کی کتنی قسمیں ہیں, اور پھر ان قسموں کی کتنی قسمیں ہیں. پھر وہ آخر کی حالت کے اعتبار سے آپ ان کو الگ الگ لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ غیر منصرف الگ ہو جائے گا, منصرف الگ ہو جائے گا, کیونکہ منصرف اور غیر منصرف میں آخر کے جو لفظ ہے, آخر کا جو حرف ہوتا ہے وہ یکساں نہیں رہتا, وہ بدل جاتا ہے. یعنی غیر منصرف میں وہ تمام اعراب نہیں آئیں گے جبکہ منصرف میں آتے ہیں مثلا. سو اسی وجہ سے وہ تقسیم ہو جاتی ہے. یہ تو بات تھی کلمے کی کہ موضوع کلمہ ہے. کلمے کے بارے میں تفصیلات دیکھتے ہیں. والکلام, اور کلام بھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلمہ جب مرکب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا, وہ کلام ہو جاتا ہے, اور جب کلام ہوگا تو پھر وہ بھی موضوع ہے. تو کلمہ بھی موضوع ہے اور کلام بھی موضوع ہے. یعنی جزوی طور پہ دیکھیے تو آپ کلمے کو کہہ لیجئے, اور جب کلمہ جڑ جائے گا ایک دوسرے کلمے کے ساتھ, ایک تیسرے کلمے کے ساتھ, تو پھر وہ کلام ہوتا ہے, تو پھر وہ بھی علم نحو کا موضوع ہے. فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. اب یہاں سے باقاعدہ کلمے کی تعریف شروع ہوتی ہے, کیونکہ یہی تو موضوع ہے پورے نحو میں. علم نحو میں ہم اسی کلمے سے بحث کریں گے, اور یہی کلمہ جب جڑ جائے گا یا الگ رہے گا, دونوں طرح سے دونوں حالتوں میں اس کے بارے میں بحث ہونی ہے. سو یہ کلمہ ہے کیا, اس کلمے کو جاننا ضروری ہے. سو یہ کلمہ لفظ ہے, لفظ یعنی انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ, اور وضع کیا گیا ہے لمعنن مفردن, مفرد معنی کے لیے. سو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لفظ ہے جو منہ سے نکلے گا, وضع کیا گیا ہے, یعنی یہ بے معنی نہیں ہوگا. کسی بے معنی لفظ کو کلمہ نہیں کہہ سکتے. اور معنن مفردن, سو وضع لمعنن ایک ہی بات ہوتی ہے, یعنی صرف وضع کہہ سکتے ہیں یا پھر وضع لمعنن کہہ سکتے ہیں, ایک ہی بات ہے. اور مفردن کا مطلب ہے کہ وہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. ہم اس تعریف کی باریکیوں میں نہیں جائیں گے, لیکن موٹے طور پہ جو مطلب ہے آپ وہ سمجھ پا رہے ہیں. مثال کے طور پہ رجلن ہے, مثال کے طور پہ الجوال ہے, جوال موبائل کو کہتے ہیں, جوالن ہے. سو یہ سب لفظ ہیں اور ان کے ایک معنی بھی ہیں. وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام, اور یہ جو کلمہ ہے اس کی 3 ہی قسمیں ہیں. یعنی منحصر ہے 3 قسموں میں, کا مطلب ہوتا ہے 3 ہی قسمیں ہیں. اسم و فعل و حرف, اور اسم و فعل و حرف اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ اس طرح لفظی باریکیوں میں نہیں جانے کا میرا من ہے. سو آپ اس کو کیسے بھی پڑھیے اور کہیے کہ وہ 3 قسمیں ہیں, اور وہ 3 قسمیں ہیں اسم, فعل اور حرف. لأنها اما الا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف. اب کلمہ ہوا, کلمے کی تعریف ہوئی, اور کلمے کی کتنی قسمیں ہیں سب سے پہلے یہ بتایا, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں پر حصر ہے. اور جب کلمے کا یہ 3 ہی ہیں, وہ حصر ہی ہے, تو پھر وہ وجہ حصر جاننا بھی اچھا ہوتا ہے. اور یہاں پر خاص طور سے اس لیے بھی مفید ہے وجہ حصر جاننا, کیونکہ وہی ان تمام کی تعریف بھی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم وجہ حصر بیان کریں گے تو یہ کہتے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں, مجھے پتا ہے یہ سب آپ کا پڑھا ہوا ہے. سو جب آپ کہتے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں, اور 3 قسمیں اس لیے ہیں کیونکہ وہ جو کلمہ ہے وہ اپنے معنی پر خود سے دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر خود سے دلالت کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ معنی بھی زمانہ بھی جڑا ہوا ہے یا نہیں. اگر زمانہ جڑا ہے اور خود سے اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو وہ فعل ہے, یعنی وہ اپنے معنی پر دلالت کر سکتا ہے, اور اسی طرح سے اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے تو وہ فعل ہے. اور اگر وہ اپنے معنی پر تو دلالت کرتا ہے لیکن زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا تو وہ اسم ہے. اب یہ 2 ہو گئیں, اور تیسری قسم وہ ہوگی جو خود سے اپنے معنی پر دلالت نہیں کر سکتا, بلکہ اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے اسے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جب تک وہ کسی اور کلمے کے ساتھ جڑ کے نہیں آئے گا اس کے معنی واضح نہیں ہوں گے. سو وہ تیسری قسم بنتی ہے جسے آپ حرف کہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ 3 قسمیں, اور یہی ان کی تعریف بھی ہے. یعنی جو وجہ حصر ہے وہی ان تینوں قسموں کی تعریف بھی ہوتی ہے. سو اس لیے اچھا ہوتا ہے یہاں پر وجہ حصر کو سمجھنا بھی. لأنها سے دیکھیے آپ وہ وجہ حصر ہے. لأنها اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها وهو الحرف, اس لیے کہ یا تو یہ کہ وہ اپنے آپ میں موجود معنی پر دلالت نہیں کرے گا, یعنی وہ جو کلمہ ہے تو وہ حرف ہوگا. جب دلالت نہیں کرتا از خود تو پھر وہ حرف ہے. او تدل علی معنی فی نفسها, یا وہ اپنے آپ میں موجود معنی پر دلالت کرے گا, ہے نا. ویقترن معناها
بأحد الأزمنة الثلاثة، اور اس کے معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ بھی جڑے ہوں گے، مربوط ہوں گے، وهو الفعل، تو وہ فعل ہو جائے گا، یعنی زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ہوگا اور اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہو تو وہ فعل ہے، او تدل علی معنی فی نفسها، یا وہ اپنے معنی پر تو دلالت کرے، ولم یقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة، لیکن اس کے معنی جو ہے بأحد الأزمنة الثلاثة بھی کا وہی مطلب ہے. سو یہاں بھی کا مطلب ہے احد الازمنۃ الثلاثہ، یعنی زمانے کے ساتھ اس کے معنی مربوط نہ ہوں. وہوا الاسم، تو اور وہ اسم ہے. اب یہاں سے باقاعدہ تعریف شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک طرح سے ضمناً آ ہی گئی ہے تعریف بھی، لیکن پھر بھی فحد الاسم، تو اسم کی تعریف. اب دیکھیے یہاں پر حد میں بھی لوگ تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ حد کا کیا مطلب ہے اور رسم کا کیا مطلب ہے، اور مطلقاً جو لفظ تعریف ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور یہاں پھر حد ہی کیوں استعمال کیا، وہ باقاعدہ منطبق ہوتی ہے یا نہیں مثلا. اور حاشیے میں بھی آپ یہاں پر دیکھ ہی رہے ہوں گے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس میں اس طرح کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ حد تو پہچان لیں گے لیکن کلمے کی تعریف کئی بار مبتدئین کے ذہن سے نکل جاتی ہے. حد باقی رہ جاتی ہے لیکن وہ کلمے کی جو اصل تعریف ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے. تو ویسا نہیں. فحد الاسم، تو کلمہ اسم کی تعریف کلمتن، وہ ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی فی نفسها، اپنے معنی پر موجود، اپنے معنی میں، اپنے آپ میں موجود معنی پر دلالت کرتا ہے. غیر مقترن بی احد یا غیر مقترن علی معنی کا ہی آپ لے لیجئے، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، ایسے معنی جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ متصل نہ ہو. اب وہ جو تین زمانے ہیں وہ کیا ہیں؟ اعنی، میری مراد ہے، الماضیہ والحالہ والاستقبالہ، کرجل وعلم یا علم وعلامتہ صحۃ الاخبار عنہ. ماضی، حال اور استقبال تینوں زمانوں سے مراد ہیں، اور مثال ہے جیسے کہ رجل ہے اور علم ہے، علم ہے، دونوں ہی. جو علم مصدر ہے یا علم اسم ہے وہ بھی اسم ہی ہے، مصدر اسم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. وعلامتہ صحۃ الاخبار عنہ، اور اس کی علامت ہے، نشانی ہے اخبار عنہ کا صحیح ہونا. یہاں سے ایک طرح سے باقاعدہ اسم کی علامتیں بیان کرنا شروع کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ ان کی تعریفیں تو ہو گئیں، لیکن کیسے پہچانیں گے، یا ایک طالب علم کیسے پہچانے گا کہ یہ اسم ہے جو میرے سامنے ہے. یا مثال کے طور پہ میں کہیں بھی ایک جگہ کرسر رکھوں، اور پھر اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے. اسی کے لیے یہاں پر علامتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وعلامتہ صحۃ الاخبار عنہ، اس کی علامت ہے اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہونا. خبر دینا صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ مسند الیہ بن سکتا ہو، یعنی اس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے یہ صحیح ہو جائے، کہنا صحیح ہو، وہ اس طرح بات کہنا. مثال کے طور پہ اس کو محکوم علیہ بنایا جا سکتا ہو. یہ بھی سب الفاظ ہیں جو اسی معنی کے لیے بولے جاتے ہیں. اس کا مسند الیہ ہونا صحیح ہو، یعنی اس کے بارے میں کسی طرح کی بات کہہ پانا، کوئی خبر دے. مثال کے طور پہ آپ ایک مثال لے لیجئے، جیسے کہ کہا کہ زید قام، زید کھڑا ہو گیا. کیا آپ لفظ ضربہ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ مثلا ضربہ قام، ضربہ کھڑا، مثلا آپ یعنی کسی فعل کے بارے میں اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یوں کر دیا، آج وہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ چلا گیا مثلا. لیکن جو اسم رہے گا اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو یعنی اخبار عنہ کے دائرے میں آتی ہے ضرور کہہ سکتے ہیں آپ. تو آپ مثال لے لیجئے جیسے کہ زید ہے، زیدن. اور اگلی جو علامت ہے نیکسٹ وہ ہے والاضافہ، زید قائم، زید قائم، زید کھڑا ہے. والاضافہ، اور اضافت ہونا یا اضافت کا صحیح ہونا، جیسے کہ غلام زید. اور یہاں اضافت سے بالخصوص مضاف بننا مراد ہے کہ وہ مضاف بن سکتا ہو، جیسے کہ غلام زید. اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کوئی حرف اور یا کوئی فعل مضاف نہیں بن سکتا. کئی بار آپ اسے مضاف الیہ کے درجے میں لا کے رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ قائم مقام مضاف الیہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مضاف کبھی نہیں ہوگا.
غلام زیدن. تو اگر آپ کسی لفظ کے بارے میں یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ واقعی اضافت یہاں پر ہو رہی ہے یا یہ مضاف ہے، تو پھر وہ پکا اسم ہی ہے. اور صرف مضاف ہی نہیں، مضاف الیہ بھی، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی فعل اور کوئی حرف مجرور نہیں ہوتا، سو وہ بھی، لیکن اسپیشلی مضاف. حالانکہ کیونکہ اس لیے بول رہا ہوں میں خاص طور سے مضاف، کیونکہ کبھی نہ کبھی قائم مقام مضاف، جیسے کہ معنی ضرب ھذا، حالانکہ اس کی تعویل ہے لیکن اس طرح ہو جاتا ہے کئی بار، تو وہ کنفیوژن ہوتا ہے. ایک عام مبتدی طالب علم کو اس طرح نہیں کلیئر کٹ پتہ چل پاتا. سو یہاں پر مضاف لے لیجیے آپ، اور بلکہ دونوں ہی. ودخول لام التعریف، اور لام تعریف کا داخل ہونا، یعنی اس پہ الف لام داخل ہو سکتے ہو، الرجل، اس طرح سے. کیونکہ الف کو پڑھتے نہیں ہیں تو اس کو صرف لام تعریف، یعنی یہ الف صرف حمزہ وصل ہے، یہ گر بھی جاتا ہے کبھی پڑھنے میں. سو مثال کے طور پہ غلام الرجلی اس طرح بولتے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو الف اصل میں نہیں ہے اس میں اور لام ہے، اس لیے لام تعریف کہہ دیتے ہیں. دخول لام تعریف، لام تعریف کا داخل ہونا صحیح ہو. تو یہ جو الف لام تعریف کا ہوتا ہے یا لام تعریف کا ہے، یہ کبھی بھی فعل یا حرف پہ نہیں آتا، یہ صرف اسم پہ آتا ہے. اور جب بھی اگر یہ داخل ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اسم ہے. اور جیسے کہ الرجل، والجر والتنوین، اور جر اور تنوین ہو، یا صحت الجری والتنوینی، جر کا آنا صحیح ہو اور تنوین صحیح ہو. جیسے کہ بزیدن، یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ تنوین بھی ہے اور جر بھی ہے، ایک ہی مثال میں دونوں چیزیں ہیں. بزیدن، دو زیر کی تنوین ہے اور زیر بھی ہے آف کورس. اور زیر کیوں ہے وہاں پر، وہ مجرور کیوں ہے؟ با کی وجہ سے، با حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے. سو بزیدن کہا. سو جر اور تنوین صحیح ہو. اور دیکھیے استثناء ہے، مثال کے طور پہ کبھی وہ تنوین فعل پہ آتی ہے لیکن وہ اس طرح کی تنوین نہیں ہے، اس کے بارے میں جب کبھی اگر یہاں پر آئے گا تو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن موٹے طور پہ یہی ہے کہ تنوین فعل پہ نہیں آتی اور جر بھی کبھی فعل پہ نہیں آتا، آپ جانتے ہیں. والتثنیہ، اور اگر اب یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر جر ہے مثال کے طور پہ کہیں، یا کہیں پر تنوین ہے، تو ہم اس کو کبھی بھی فعل ماضی، فعل مضارع یا امر یا نہیں کہہ سکتے، وہ پھر پکا اسم ہی ہے. والتثنیہ والجمع، تثنیہ ہو یا جمع ہو. اور مثال کے طور پہ رجلانی ہے، قلمانی ہے، تو یہ تثنیہ ہے. فعل مضارع میں جیسے کہ یفعلانی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں وہاں الف اور نون جو ہے وہ ضمیر کا ہوتا ہے، جو فاعلی ضمیر ہے اس کا الف نون ہے. تو وہاں پر بھی جو فاعلی ضمیر ہے وہ بھی آف کورس اسم ہی ہے نا، وہ بھی اسم ہے، تو وہ اس کا تثنیہ ہے. باقی جو فعل رہے گا ایسا نہیں ہے مطلب یفعلانی کا یا یضربانی کا کہ اس نے 2 بار مارا، یا اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ اس نے مارا اور مارا، تو ویسا نہیں ہے. یا 2 مارا، ویسا کچھ نہیں ہے. یضربانی کا مطلب ہے ان 2 لوگوں نے مارا، تو وہ جو 2 لوگ ہیں وہی تثنیہ ہے یہاں پر. اور والجمع، اور جمع ہو، اور مثال کے طور پہ رجال، اقلام، اور اس طرح سے. تو تثنیہ اگر ہے اور جمع اگر ہے تو سمجھیے کہ وہ اسم ہی ہے، کیونکہ فعل کی تثنیہ یا حرف کی تثنیہ اور حرف کی جمع نہیں ہوتی. نعت، یا تو وہ صفت بن رہا ہو یا موصوف بن رہا ہو. اور اسپیشلی صفت اگر بن رہا ہے تو پھر وہ اسم ہی ہے. جیسے کہ زید العالم، زید العالم. تو اب یہ جو عالم رہے گا یا اسی طرح کا اور کہیں کوئی لفظ آ رہا ہے جو اسم صفت بن رہا ہے تو سمجھیے کہ وہ اسم ہی ہے. اور تصغیر ہو مثال کے طور پہ جیسے کہ قلم سے قلیم، اور مثال کے طور پہ عبد سے عبید، بہت مشہور تصغیر ہے. شجر سے شجیرت، اس طرح سے. تو اگر تصغیر ہے تو پھر وہ اسم ہی ہے. تو وہ تصغیر خود بھی یعنی مصغر بھی اسم ہے، اور جو مصغر منہ ہوگا یعنی جس کی تصغیر لائی گئی ہے ظاہر ہے وہ بھی اسم ہی ہوگا. سو کبھی فعل کی یا حرف کی تصغیر نہیں ہوتی. والتصغیر والندہ، اور ندا اگر آ رہی ہے یعنی ہم بلا رہے ہیں کسی کو تو وہ کوئی شخص ہی ہو سکتا ہے، کوئی اسم ہی ہو سکتا ہے، وہ کوئی فعل نہیں ہوگا. کبھی آپ یا ضربا نہیں کہیں گے کہ اے ضربا تو نے بہت ہی مارا، سو ویسا کبھی آپ نہیں بولتے ہیں. بلکہ وہ کوئی شخص ہوگا، یا فلاں، یا زید، یا رجل مثلا، تو وہ اسم ہے. اگر کہیں ندا ہے، منادا ہے، تو پھر وہ اسم ہے. فإن كل هذه خواص الاسم، تو یہ سب کے سب اسم کے خواص ہیں، صرف اسم کے ساتھ آتے ہیں جڑ کے.
و معنی الاخبار عنہ ان یکون محکوما علیہ. دیکھیے اخبار عنہ کا مطلب یہاں بتاتے ہیں کہ اخبار عنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، یعنی اس پر حکم لگایا جا سکتا ہو. یہ جو چیز ہے اس کو اسناد کے باب میں آپ ذرا اچھے سے سمجھ پائیں تو زیادہ ٹھیک ہوگا، اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو میرے خیال سے آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں، اور اگر سمجھ میں آ رہا ہے، بہت لوگوں کو تو پہلے سے ہی پتہ ہوگا تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہاں پر نظر انداز کر دیجئے. جہاں باقاعدہ اسناد کی بات ہوگی وہاں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور لیکن موٹے طور پہ یہی ہے کہ اخبار عنہ کے معنی ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، یعنی اس پر کوئی حکم لگایا جا سکتا ہو. لکونہ فاعلا، اب وہ حکم اس پر لگایا جا رہا ہے تو کیسے لگایا جا رہا ہے؟ یا تو حکم جس لفظ کے ذریعے لگایا جا رہا ہے، جس چیز کے ذریعے حکم لگایا جا رہا ہے وہ فعل ہے، اور اس اسم کو ہم نے فاعل بنایا ہوا ہے، تو یا تو وہ فاعل بن رہا ہوگا، جیسے کہ قام زیدن میں اب زیدن پہ حکم لگا ہے قامہ کا، اور زیدن خود اپنے آپ میں فاعل ہے، اور قامہ جو فعل ہے اس کے ذریعے حکم لگایا جا رہا ہے تو وہ فاعل ہے. لکونہ فاعلا او مفعولا، یا وہ مفعول ہے، اور یہاں پر مفعول سے مراد وہی ہے یعنی نائب فاعل. ضرب زیدن، او مبتدا، یا وہ مبتدا بن رہا ہے جیسے کہ زید قائم. یہاں پر زید کے بارے میں قیام کا حکم لگایا گیا ہے. اور ویسمى اسما، اچھا جی، تو یہ تین چیزیں انہوں نے یہاں پر کہیں. اور یہ اخبار عنہ کے بارے میں بتایا کہ اخبار عنہ ایکچولی کسے کہتے ہیں، اخبار عنہ دراصل ہے کیا. وَيُسَمَّى اسما لسموه على قسمین على قسیمیہ. اب دیکھیے یہاں پر اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، یعنی لفظی طور پہ یہاں پر بتا رہے ہیں، لفظاً اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، اسم کا مشتق منہ کیا ہے. تو مثال کے طور پہ مضراب ایک لفظ ہے، اس مضراب کا جو مشتق منہ ہے وہ ضربہ یا الضرب ہے. تو اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ اسم کا مشتق منہ کیا ہے اور اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں. سو کہا کہ لسموه علی قسیمیہ، اپنی دونوں قسیم پر اس کے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے. تو پہلے تو سمجھ لیجئے کہ قسیم کسے کہتے ہیں. ایک مقسم ہوتا ہے، اور مثال کے طور پہ کلمہ مقسم ہے، اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں، تو یہ تینوں قسمیں آپس میں قسیم کہلاتی ہیں. کلمے کے لیے تو یہ تینوں قسمیں ہیں لیکن یہ آپس میں قسیم ہوں گی، اور کلمہ ان تینوں کے لیے مقسم ہوگا. سو یہ نسبت ہوتی ہے یعنی قسیم، قسم اور مقسم کے بیچ، کہ مقسم جس کی قسمیں ہیں اور جو نیچے قسمیں ہیں وہ اس کے لیے تو قسم کہلاتی ہیں، لیکن وہ آپس میں تینوں قسیم کہلاتی ہیں. مثال کے طور پہ کلمہ فعل اور اسم کے لیے قسیم ہے، اسی طرح سے کلمہ نہیں، اسم فعل اور حرف یہ آپس میں قسیم ہے، اور اسم قسیم ہے فعل کے لیے بھی حرف کے لیے بھی، ایسے ہی فعل اور حرف اسم کے لیے قسیم ہے. اس طرح سے یعنی یہ آپس میں نیچے قسیم کہلاتے ہیں. سو اب یہ جو اسم ہے اپنی دونوں قسیم سے بلند مرتبہ ہے. اس کی دونوں قسیم کون ہیں؟ کلمہ ہے اور حرف ہے. کلمہ اور حرف سے یہ اسم بلند مرتبہ ہے. اچھا جی، بلند مرتبہ کیوں ہے؟ آپ دیکھیے اس چیز کو یہاں انہوں نے کہا نہیں کہا، اوکے. تو یہ بلند مرتبہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو اسم ہے یہ مسند الیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بھی بن سکتا ہے، یا صرف کہیے کہ مسند بھی بن سکتا ہے، محکوم علیہ بھی بن سکتا ہے، محکوم بھی بن سکتا ہے. جبکہ فعل صرف مسند بن سکتا ہے، صرف محکوم بھی بن سکتا ہے. تو وہ کوالٹی دونوں دو کوالٹی جو ہے وہ ان میں سے ایک ہی صرف فعل میں پائی جاتی ہے. اسم میں دونوں ہیں اور حرف میں ایک بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ تو اپنے معنی پر دلالت بھی نہیں کرتا. تو اس وجہ سے اسم ہی بہتر ہوا ان دونوں سے، تو اسی لیے اس کو اسم کہتے ہیں، کیونکہ اسم وسم سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، نہیں سمو سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اور یہ اپنے دونوں قسیم پر بلند ہے، بلند مرتبہ ہے. اب دیکھیے آگے یہاں کیا کہا، لا لکونہ وسما علی المعنی، نہ کہ معنی پر اس کے علامت ہونے کی وجہ سے. تو وسم کا مطلب ہوتا ہے علامت، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ معنی پر علامت ہے اس لیے ہم اس کو اسم کہتے ہیں، بلکہ وہ سموف سے مشتق ہے جس کا مطلب بلند مرتبہ ہونا ہے، اور اسی لیے اس کو اسم کہتے ہیں. سو ایک طرح سے آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسم کا مشتق منہ کیا ہے، اس بارے میں بھی اختلاف ہو گیا. ایک تو کچھ لوگ کہیں گے سموف ہے، کچھ لوگ کہیں گے وسم ہے.
اور مصنف نے جس طرح کہا وہ سمو بھی اس کا مشتق منہ ہے. یوں وحد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب اضرب. فعل کی تعریف وہ ایسا کلمہ ہے، فعل ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی فی نفسها جو اپنے آپ میں موجود معنی پر دلالت کرتا ہے. دلالتاً مقترنتاً ایسی دلالت جو جڑی ہوئی ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے بزمان ذالک المعنی اس معنی کے زمانے کے ساتھ بھی. تو فعل میں وہ فعل کب ہوا تھا، فعل معنی یعنی فعل میں معنی بھی پائے جاتے ہیں اور اس معنی کا وقوع کب ہوا تھا وہ زمانہ بھی فعل میں پایا جاتا ہے. کا ضربہ یضرب اضرب. سو ضربہ سے صرف یہ نہیں پتہ چلتا کہ مار کا وقوع ہوا ہے، بلکہ یعنی یا مار ہوگی یا ہو رہی ہے، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مار ہو چکی، یعنی ماضی بھی پتہ چلتا ہے. جس طرح سے ضربہ سے ضرب پتہ چلتا ہے یعنی معنی مصدری معلوم ہوتے ہیں، ایسے ہی زمانہ بھی ہمیں ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے. تو یہی ہے. اور یضربو سے بھی اور اضرب سے بھی. وعلامتہ ان یصح الاخبار به لا عنہ، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذریعے خبر دینا تو ٹھیک ہو لیکن اس کے بارے میں خبر دینا ٹھیک نہ ہو. اور یہی ہے اخبار بھی صحیح ہو، اخبار عنہ صحیح نہ ہو، یعنی اس کے بارے میں کوئی خبر نہ دی جا سکتی ہو. یعنی آپ اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے، اس کو فاعل نہیں بنا سکتے، اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ یا نائب فاعل نہیں بنا سکتے. اچھا جی، تو یہ پہلی علامت ہے. ودخول قد والسین وسوف والجزم. اور دیگر علامتیں ہیں کہ اس پہ قد آ سکتا ہو جیسے کہ قد ضربا، اور سین آ سکتا ہو جیسے کہ سیضرب، اور سوف آ سکتا ہو جیسے کہ سوف یضرب، اور جزم یعنی سکون بھی آ سکتا ہو جیسے کہ لم یضرب یا لما یضرب، ان تضرب اضرب مثلا. والتصریف الی الماضی والمضارع، ماضی مضارع کی گردان ہو سکتی ہو جیسے کہ ضرب ضربا ضربو مثلا، اور اسی طرح سے ضرب یضرب یہ بھی. تو یہ صرف صغیر صرف کبیر دونوں ہوتی ہیں تو آپ جانتے ہیں. تو اس کی تصریف ہو سکتی ہو یعنی گردان کر سکتے ہوں اس کی ماضی اور مضارع میں. وَقَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، اور ایک الگ علامت یہ ہے کہ وہ امر ہو یا پھر نہیں ہو. اور اس کے بعد اگلی علامت ہے کہ واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، اس کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع متصل ہو سکتی ہوں. بارز کا مطلب ہوتا ہے ظاہر، جو ضمیریں ظاہر ہوتی ہیں دکھتی ہیں وہ ضمیریں بھی فعل کے ساتھ متصل ہو سکتی ہو جیسے کہ ضربت، اور اسی طرح سے ضربت یا ضربنا مثلا. تو یوں ضمیریں متصل ہو سکتی ہوں. اور والتاء التأنیث الساکنہ، یعنی یہ مرفوعی ہے اور ضمیر ہے ایک چیز ہے، دوسرے یہ ہے کہ یہ دکھ سکتی ہیں بارز ہے، اور تیسرے مرفوع ہے. اور یعنی مرفوع کے یوں سمجھ لیجئے کہ منصوب اور مجرور نہیں ہے تو وہ مرفوعی ہیں، اگر نہیں یہ بھی یعنی اصطلاحی یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو. جیسے کہ ضربت، اور اس میں تو جو ضمیر ہے وہ مرفوعی ضمیر ہے یعنی فاعلی ضمیر ہے، آپ اسے مرفوعی ضمیر کہتے ہیں. بارز ہے، دکھ سکتی ہے، اور وہ ضمیر ہے سو وہ اور متصل بھی ہے. اتصال الضمائر البارزۃ المرفوعہ. وتاء التانیث ساکنہ، تاء تانیث ساکنہ اس سے متصل ہو سکتی ہو جیسے کہ یا تاء التانیث ساکنہ کہہ لیجئے، اتصال تاء التانیث ساکنہ. یوں نحو ضربت، اور یعنی جو تاء ساکنہ اس میں آخر میں ہے وہ. ونون تاکید، نون تاکید یعنی ثقیلہ اور خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہو سکتے ہوں. اور جیسے کہ لیضربن اور یا لیضربن مثلا. فإن كل هذه خواص الفعل، تو اگر ایسا ضمیر بارز مرفوع متصل آ رہی ہے، یا پھر تاء تانیث ساکنہ لاسٹ میں ہے آخر میں، اور یا پھر نون تاکید ثقیلہ یا نون تاکید خفیفہ اگر وہاں پر ہے تو پھر وہ فعل ہی ہے، وہ پھر اسم نہیں ہوگا. فإن كل هذه خواص الفعل، اور تو یہ سب کے سب فعل کی خاصیتیں ہیں، یعنی یہ صرف فعل کے ساتھ خاص ہے، نہ کبھی حرف کے ساتھ یہ چیزیں پائی جائیں گی اور نہ ہی اسم کے ساتھ. ومعنى الإخبار به أن يكون محكوما به، اور اخبار به کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم بھی ہو،
یعنی اس کے ذریعے حکم لگانا تو صحیح ہو، اس کے ذریعے تو حکم خبر دینا صحیح ہو، لیکن اس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ضربہ ہے، قامہ ہے، یہ کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ قائم ہوا، کھڑا ہوا مثلا، یا ضربہ اس نے مارا، کسی پر مارا، تو یہ کسی چیز کے بارے میں تو خبر دیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے ان کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہو۔ سو اخبار بھی صحیح ہے، لیکن اخبار عنہ صحیح نہیں ہے، محکوم بھی صحیح ہے، حکم بھی صحیح ہے، یا محکوم بھی ہونا صحیح ہے ان کا، لیکن محکوم عنہ ہونا صحیح نہیں ہے۔ یوں تو یہ فعل ہوتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اگر ابھی یہ چیز سمجھ میں نہیں بھی آ رہی اتنی، تو ابھی کے لیے اس کو نظر انداز کر لیں، جب اسناد کی باقاعدہ بات آئے گی تو تب اس پہ اور سمجھ سکتے ہیں، ہم مزید بات کر سکتے ہیں۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ، اور اس کو فعل کہا جاتا ہے اپنے اصل کے اسم کی وجہ سے، اور وَهُوَ الْمَصْدَرُ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ الْفَاعِلُ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً، اور وہ جو اصل ہے وہ مصدر ہے، لأن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتاً، اس لیے کہ مصدر ہی دراصل فاعل کا فعل ہے۔ یہاں فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس طرح اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ سو فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے مثلا ضربہ فعل ہے، ہم اس کو فعل کہہ دیتے ہیں، لیکن کوئی جو اصطلاحی فعل کو نہیں جانے گا، اگر آپ اس کے سامنے فعل کہیں گے تو وہ سمجھے گا ان کا مطلب ہے کہ کوئی کام، مثلا کھانا پینا یہ فعل ہے، اور آپ کہیں گے کہ یہ اچھے افعال نہیں ہے، سو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ضربہ قامہ اچھے افعال نہیں ہے، بلکہ مطلب ہے کہ ایسا جیسے کہ کھانا پینا یا جلدی سو جانا مثلا یہ اچھے افعال نہیں ہیں۔ اور الفعل القبیح کہتے ہیں برا کام، تو ہم مطلقاً کام کو فعل کہتے ہیں، یعنی عام زبان میں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی، جو عام طور پہ کام ہوتا ہے کوئی بھی جو مصدری معنی آپ اصطلاحاً کہہ لیجئے، وہ اس کو دراصل فعل کہتے ہیں، دراصل فعل وہ ہے۔ لیکن یہاں پر ہم یعنی آپ اگر اصطلاح میں ہی کہیں تو کہیں گے کہ الضرب فعل ہے، القیام فعل ہے، الجلوس فعل ہے، یعنی یہ ایک کام ہے۔ اسی طرح سے التکلم فعل ہے، اور اسی طرح سے السماعۃ یا الاستماع یہ ایک فعل ہے۔ لیکن پھر استماع کو کیوں فعل کہتے ہیں؟ اس لیے کہ استماع کی جو اصل ہے وہ الاستماع ہی ہے، وہیں سے تو استماع نکل کے آیا ہے، اس نے سنا، یہ فعل ہے مثلا، اس لیے کہ اس کی جو اصل ہے وہ سننا ہی ہے۔ تو سننا، کھانا پینا، کام تو اصل وہ ہیں، لیکن یا فعل تو اصل وہ ہیں، لیکن ان کو بھی ہم فعل کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اصل ہے اور یہ اس کی فرع ہے۔ سو ایک طرح سے اسی مناسبت سے، اس نسبت کی وجہ سے ہم اس اصطلاحی فعل کو بھی فعل کہنے لگے ہیں۔ اس کے بارے میں ہلکی سی باریکی اس میں ایک وجہ تسمیہ، یعنی ایک طرح سے لفظوں میں یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر تسمیۃ الکل باسم الجز ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے تو یہی سمجھ لیجئے، اگر یہ سمجھ لیا کہ یہاں پر تسمیۃ الفرع باسم الاصل ہے، یعنی فرع کو اصل کا نام دے دیا، اصل کا جو نام تھا وہ نام دے دیا، تو یہ ایک ہو گیا۔ اور ایک اور ہوتا ہے تسمیۃ الکل باسم الجز، یعنی جز کی وجہ سے وہ نام دے دینا۔ اور جز کیسے ہے؟ مصدری معنی فعل کا جز کیسے ہے؟ سو آپ دیکھیے کہ فعل میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مصدری معنی ہے، دوسرے زمانہ ہے، تیسرے فاعل ہے، تو یہ 3 پوائنٹ ہوتے ہیں جو فعل میں بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ ضربہ ہے تو اس میں ایک تو فاعل بھی موجود ہے، آپ جانتے ہیں ہوا، دوسرے اس کا مطلب ہے الضرب یعنی مارنا، وہ معنی بھی یہاں پر ہے، اور تیسرے ماضی ہے، یہ تو وہ چیز بھی ہے۔ تو ان تینوں میں سے یہ 3 سے مل کے فعل مصدری، فعل اصطلاحی بنتا ہے یا ضربہ بنتا ہے۔ تو اب وہ جو ایک ہے یعنی معنی مصدری، وہ اس کا جز ہے، سو اسی لیے کہہ دیتے ہیں کہ یعنی اس کل کو ہم نے اس جز کا ہی نام دے دیا، اصل میں فعل وہ تھا لیکن اس کو ہی کہنے لگے ہم، سو ویسا بھی ہے۔ لأن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتا، اس لیے کہ مصدر ہی دراصل فاعل کا فعل ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں اچھے سے۔ وحد الحرف کلمۃ لا تدل على معنى في نفسها، اور حرف کی تعریف ہے وہ ایسا کلمہ ہے لا تدل على معنى فی نفسها، جو اپنے آپ میں کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا، یعنی اس میں وہ معنی اس طرح ہوتے ہی نہیں ہے کہ وہ از خود دلالت کر سکے۔ سو بل تدل علی معنی فی غیرها، بلکہ اس کے علاوہ میں موجود معنی پر دلالت کرتا ہے۔ نحو من فإنها معناها الابتداء وهي لا تدل عليه إلا بعد ذکر ما منه الابتداء كالبصرة، تو جیسے کہ من ہے،
اس کے معنی ہے ابتدا، یعنی شروع کرنا، کسی کام کا آغاز ہونا، لیکن یہ از خود من یعنی آغاز والے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، بلکہ وہی لا تدل علیہ، وہ اس پر دلالت نہیں کرتا الا بعد ذکر ما منہ الابتدا، جس سے ابتدا ہے، ما منہ الابتدا، جس سے ابتدا ہو رہی ہے، جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس چیز کو بھی ذکر کرنا پڑے گا، جیسے کہ البصرہ من البصرتی، مثلا بصرہ سے، جب تک بصرہ نہیں ذکر کریں گے تب تک من کے معنی نہیں واضح ہوں گے، اور حتیٰ کہ وہ آغاز والے معنی پر بھی پھر دلالت نہیں کرے گا جب تک بصرہ سے نہیں جڑے گا۔ بصرہ سے جڑے گا، من البصرتی، اب پتہ چلے گا بصرہ سے، صرف سے کوئی بات نہیں پتہ چلتی اگر ہم ترجمہ بھی کریں اردو میں تو۔ والکوفہ، اور کوفہ، مثلا تقول، آپ کہتے ہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ آیا، سو جب تک من کے ساتھ البصرہ نہیں جڑا تھا تب تک یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ اب یہاں پتہ چل رہا ہے کلیئر کہ بصرہ سے آغاز ہوا ہے چلنے کا اور کوفہ تک پہنچے ہیں، سو یہ منتہا ہے، وہ مبتدا ہے، یعنی آغاز ہے وہاں سے۔ وعلامتہ الا یصح الاخبار عنہ ولا به، اور اس میں میرے خیال سے زیادہ باریکی میں اگر نہ جائیں تو یہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ موٹے طور پہ حرف تو سبھی سمجھ لیتے ہیں کہ حرف اور اسم اور فعل میں کیا فرق ہے، یعنی اس میں، اور پھر باریکی سے اگر اتنا نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو وہ چلے گا، لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کو پہچاننے کے بعد ان کے آخری حرف میں تو آپ غلطی نہیں کر جا رہے ہیں، اگر وہاں غلطی نہیں ہو رہی تو پھر وہ نحو کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ آیا، اور حرف کو کیسے پہچانیں گے؟ حرف کو کیسے پہچانیں گے؟ علامتہ الا یصح الاخبار عنہ ولا به، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو اور نہ اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو، والا يقبل علامات الاسماء، اور نہ اس میں اور نہ وہ اسم کی علامتوں کو قبول کرے اور نہ فعل کی علامتوں کو قبول کرے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نہ وہ یعنی اس میں اخبار عنہ صحیح ہے اور نہ اخبار بھی صحیح ہے، اور نہ وہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس میں اسم کی علامتیں بھی نہیں ہوں گی اور فعل کی علامتیں بھی نہیں ہوں گی۔ جب اسم کی بھی کوئی علامت نہ ہو اور فعل کی بھی کوئی علامت نہ ہو تو سمجھیے کہ وہ پھر حرف ہی ہے۔ یوں وللحرف فی کلام العربی فوائد، اب جی یعنی جب حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا، اس طرح کی کوئی علامت اس میں نہیں ہے، اور یعنی از خود وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، تو پھر کیا حرف کا کوئی استعمال بھی ہے، کوئی مطلب بھی ہے؟ تو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ بے شک حرف چاہے اپنے معنی پر خود سے دلالت نہ کرے، لیکن حرف کے اپنے معنی ہے، یعنی وہ سینس ہے، وجہ تو ہے اس کو ذکر کرنے کی، استعمال کرنے کی، تو بے شک وہ فائدے ہیں، یعنی فوائد ہیں، یعنی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے حرف کو کلام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حرف دو اسموں کے بیچ ربط پیدا کر دیتا ہے، کہ ربط بین الاسمین، نحو زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ اگر صرف زید اور الدارو بولتے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ دونوں کلمے الگ الگ ہیں، کیونکہ گھر تو نہیں ہو سکتا، زید الگ ہی رہے گا اور دار الگ ہی رہے گا، زید الدارو، اس سے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے، زید الگ ہی رہے گا اور دار الگ رہے گا معنی کے لحاظ سے۔ ہر کوئی یہ کہے گا کہ یہ بھی الگ مفرد ہے اور یہ الگ مفرد ہے، یہ مرکب کلام نہیں کہہ سکتا کوئی بھی، یعنی زید الدارو کو، لیکن جب فی بیچ میں لے کے آ گئے تو زید فی الداری، بالکل یہ کلام ہو جاتا ہے، ہمیں کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ والفعلین، دو فعلوں میں بھی ربط پیدا کرتا ہے، اریدو ان تضربا، میں چاہتا ہوں تم مارو، اور اریدو اگر الگ رہے گا، تضربو رہے گا، بیچ میں ان نہیں رہے گا، اریدو تضربو، میں چاہتا ہوں تم مارتے ہو۔ اب بھیا آپ کیا چاہتے ہیں اور میں کیا مار رہا ہوں مثلا، یا یہ ہے کہ یہ اریدو سے تضربو کا کیا ربط ہے اور اریدو کا تضربو سے کیا ربط ہے، وہ کلیئر نہیں رہے گا جب تک ان بیچ میں نہیں ہوگا۔ او اسم و فعل، یا اسم اور فعل ہو، یا اسم اور فعل کے بیچ ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ضربت بالخشبۃ، میں نے مارا لکڑی سے مارا، الخشبہ اور ضربت کو اگر آپ بغیر بی کے ذکر کر دیتے تو پھر وہ کوئی بات پتہ نہ چلتی، ایسا لگتا ہے جیسے شاید لکڑی کو ہی مار دیا، حالانکہ وہ بالخشبہ سے ہی وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لکڑی کے ذریعے مارا ہے۔ او الجملتین، یا دو جملوں کے بیچ ربط پیدا کر دے، جیسے کہ ان جاءنی زید اکرمتہ، تو یہاں پر یہ جو ان ہے، اس نے جاءنی زیدن کو اور اکرمتو کو، یہ دونوں جملوں کو جوڑ دیا، اور آپ جانتے ہیں یہ حرف شرط ہے اور یہ جملہ شرطیہ بن جاتا ہے۔ وغیر ذلک من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث،
اور اس کے علاوہ بھی دیگر فائدے ہیں جو آپ تیسری قسم میں جانیں گے. تو یہ تیسری قسم ہوگی. پہلی قسم یعنی یہ جو 3 قسمیں میں نے کہا تھا کہ یہ اسم فعل حرف کی ہیں، سو اسی طرح سے اس میں ترتیب وائز چلیں گے. وَيُسَمَّى حرفاً، اس کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حرفاً، اس لیے کہ وہ کلام میں کنارے پر واقع ہوتا ہے. ای طرفاً، تو حرف کے معنی لغت میں طرف یعنی کنارے کے ہوتے ہیں، تو یہ کنارے پہ واقع ہوتا ہے. اور کنارے پہ واقع ہونے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ حرف کبھی بیچ میں نہیں آ سکتا، بلکہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، جیسے کہ مسند اور مسند الیہ کی طرح. سو مسند اور مسند الیہ دراصل یہی اہم جز ہوتے ہیں کلام کے، یا عنصر ہوتے ہیں کلام کے. اور حرف کہیں بھی رہے، مثال کے طور پہ شروع میں آ جائے یا بیچ میں آ جائے یا آخر میں، لیکن وہ رہے گا کنارے پہ ہی، کیونکہ وہ مقصود بالذات نہیں ہے، اس کے اپنے خاص معنی نہیں ہے. فصل. اچھا اوکے، سو یہاں پر اس کو ختم کر دیتے ہیں آج کی ویڈیو کو، آج کے اس سبق کو، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں. اور امید ہے یہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا. کیا اس میں اصلاحات ہو سکتی ہیں، کیا ہم تبدیلیاں کر سکتے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جو بھی آپ کی رائے ہے، اور اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ میں. اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو لائک کیجئے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.